السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سنہری پر۔ تو آپ سب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں آرام سے اور سنیں یہ دلچسپ کہانی۔ سنہری پر بہت پرانی بات ہے، ایک دور دراز کے علاقے میں ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام تھا گلستان۔ یہاں کے بادشاہ کا نام بہرام تھا۔ بہرام ایک بہت عقلمند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی بیگم کا نام عائشہ تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ زین۔ شہزادہ زین ایک بہت ہی بہادر اور نرم دل کا مالک تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی جو اسے ہر رات خوابوں میں تنگ کرتی تھی۔ ہر رات شہزادہ زین کو ایک ہی خواب آتا تھا۔ اس خواب میں وہ دیکھتا کہ ایک سنہری پرندہ جس کے پروں سے روشنی نکل رہی ہوتی تھی آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ شہزادہ زین اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا مگر وہ دور اڑ جاتا۔ اس خواب کی وجہ سے شہزادہ بہت پریشان رہتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کا راز جاننے کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے اپنی سلطنت کے سب سے عقلمند آدمی ایک بوڑھے جوگی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جوگی نے شہزادہ زین کو بتایا، شہزادے، جو پرندہ تم اپنے خواب میں دیکھتے ہو وہ سنہری فینکس ہے۔ یہ ایک جادوئی پرندہ ہے جو صرف ان لوگوں کے سامنے آتا ہے جن کے دل پاک اور نیک ہوتے ہیں، مگر یاد رکھنا اس پرندے کا پر حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ شہزادہ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرندے کو ضرور ڈھونڈے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ زین نے اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کیا۔ اس نے گھنے جنگلات، دریاؤں اور اونچے پہاڑوں کو پار کیا مگر سنہری فینکس کا کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ ایک دن شام کے وقت اس نے ایک بوڑھے آدمی کو راستے کے کنارے بیٹھا دیکھا۔ بوڑھا آدمی بہت کمزور لگ رہا تھا۔ شہزادہ زین نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کوئی مدد چاہتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، مجھے کھانے اور پانی کی ضرورت ہے شہزادے۔ شہزادہ زین نے فوراً اپنا کھانا اور پانی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ بانٹ دیا۔ بوڑھے آدمی نے خوش ہو کر شہزادے کو ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں چمکدار مائع تھا۔ یہ سچائی کا عرق ہے، بوڑھے نے کہا، یہ تمہیں جادوئی دھوکوں سے بچائے گا۔ شہزادہ زین ایک جادوئی جنگل میں داخل ہوا جہاں ہر چیز جادوئی اور پراسرار تھی۔ درختوں کی شاخیں حرکت کرتی تھیں اور عجیب آوازیں چاروں طرف گونجتی تھیں۔ اچانک راستہ 3 حصوں میں بٹ گیا اور اس کے سامنے 3 خوبصورت عورتیں نمودار ہوئیں۔ وہ سب شہزادے کو مختلف راستوں پر لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ شہزادہ زین سوچ میں پڑ گیا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس سچائی کا عرق ہے۔ اس نے شیشی کا مائع پیا اور فوراً سچائی سامنے آ گئی۔ اس نے اصلی راستہ سمجھ لیا اور اس کی پیروی کی۔ آخر کار شہزادہ زین ایک خوبصورت جگہ پر پہنچا جہاں ایک قدیم درخت تھا اور اس پر سنہری فینکس بیٹھا تھا۔ پرندہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی۔ فینکس نے شہزادہ زین کو دیکھا اور کہا، شہزادے، اگر تمہیں میرا سنہری پر چاہیے تو تمہیں پہلے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ شہزادہ زین نے تیار ہو کر جواب دیا کہ وہ ہر آزمائش کے لیے تیار ہے۔ فینکس نے پہلا سوال پوچھا، وہ کیا ہے جو بولے بغیر بولتا ہے، سنتا ہے بغیر کانوں کے؟ شہزادے نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، گونج۔ فینکس نے سر ہلا کر کہا، صحیح جواب۔ دوسرا سوال تھا، میں زندہ نہیں ہوں مگر بڑھتا ہوں، میرا جسم نہیں مگر ہوا کے بغیر نہیں جی سکتا، پانی مجھے مار دیتا ہے۔ شہزادے نے سوچا اور کہا، آگ۔ فینکس نے پھر سر ہلا کر کہا، صحیح جواب۔ پہلی 2 پہیلیوں کے بعد فینکس نے آخری سوال پوچھا۔ یہ سوال سب سے مشکل تھا مگر شہزادہ زین نے اپنی عقل اور دلیری سے اس کا بھی صحیح جواب دیا۔ جب شہزادہ زین نے تمام سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو فینکس نے خوش ہو کر اپنے پروں میں سے ایک سنہری پر نکال کر شہزادے کو دے دیا۔ اس نے کہا، تم نے یہ پر حاصل کر لیا مگر یاد رکھنا اس کا استعمال صرف بھلائی کے لیے کرنا۔ شہزادہ زین سنہری پر لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے پر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے لیے خوشحالی اور امن کی دعا کی۔ جلد ہی گلستان کی سلطنت خوشحال ہو گئی، لوگ خوش رہنے لگے اور ہر طرف خوشیوں کا دورہ تھا۔ شہزادہ زین کی بہادری اور عقل کی کہانی سنہری پر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور اس کے بعد سے اس کا نام گلستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے دل نیک ہوں اور ہماری نیتیں صاف ہوں تو ہم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں
اور جو چیز ہمیں جادوئی طور پر حاصل ہوتی ہے اس کا استعمال صرف بھلائی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔